بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب البریہ، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کتاب پر اس سے پہلے 2 پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب اس تیسرے اور آخری پروگرام میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کتاب میں باقی بیان کیے گئے مضامین کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس گفتگو میں حصہ لے رہے ہیں مکرم محترم مولانا محمد اعظم اکسیر صاحب اور مکرم محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالون۔ اکسیر صاحب، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب میں مسیح موعود کے بارے میں جو پیش گوئیاں کی ہیں اس حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے کہ مثلاً آنے والے کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ وہ بادشاہ ہوگا، وقت کا حاکم ہوگا۔ تو ان پیش گوئیوں کے بارے میں حضور نے کیا اصولی نوٹ جو ہے وہ اس میں بیان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب البریہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت جامع انداز اختیار فرمایا ہے، جس کا لب لباب اس طرح بنتا ہے کہ 14ویں صدی کی آمد پر شدید انتظار تھا کہ کوئی آنے والا اب آنا چاہیے، اور اس کے لیے ساری امت میں جو انتظار تھا وہ یکا یک پیدا نہیں ہوا، بلکہ اجمالی طور پر قرآن کریم میں پیش گوئی تھی کہ آخری زمانہ میں ایک موعود آئے گا جس کو مہدی کا نام بھی دیا گیا، حکم کا نام بھی دیا گیا، امام کا نام بھی دیا گیا، کئی اور ناموں سے یاد کیا گیا، اور اس کے لیے اس اجمالی ذکر کی جو تفصیل ہے وہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی، اور 14 صدیوں کے دوران امت محمدیہ میں ہمیشہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں ایسے خوش نصیب رہے جن کو کشوف کے ذریعہ اس کی تفصیلات سے آگاہی بخشی جاتی رہی۔ تو اس طرح یہ مسلسل ایک عمل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تواتر، ایسا تواتر قرار دیا ہے کہ جو بے مثل ہے، اور فرمایا ہے کہ اتنے لمبے عرصے کا ایک تواتر، یعنی ایک پیش گوئی بیان ہے اور سننے والے اس کو ساتھ ہی بیان کر رہے ہیں، اور پھر سننے والے ساتھ کے ساتھ کوئی درمیان میں وقفہ نہیں ہے۔ تو 14 صدیوں کے مسلسل سفر پر محیط اس پیش گوئی اور اس کی تفصیلات، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیش گوئیاں، جمع کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ تفصیلات بہت ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کو مجموعی طور پر متواترات کا درجہ حاصل ہے، اور متواترات کا انکار اسلام کا انکار گردانا گیا ہے، اور اس کیفیت میں حضرت مسیح موعود کے طور پر، امام مہدی کے طور پر جو انتظار تھا، اس میں بہت ساری علامات کا تذکرہ ہے، بہت سارے ناموں کی طرح اوصاف کا ذکر ہے، ان کے زمانے کے متعلق، ان کی ذاتی علامات کے متعلق۔ خیر، جو مثال کے طور پر آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ بادشاہ ہوگا، اس کا خصوصاً اس میں حضور نے ذکر فرمایا ہے، اور اس کو آپ نے فرمایا کہ دوسری پیش گوئیوں کی طرح یا پیش گوئی کے دوسرے حصوں کی طرح سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی ہے۔ لوگوں نے سمجھا ہے کہ وہ ظاہری طور پر بادشاہ ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ ایک اور رنگ میں روحانی طور پر بادشاہ ہونا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ معنوں کی غلطی انسان کو کئی اور غلطیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا اس پیش گوئی میں غلطی کھانے کا کہ کئی تناقضات پیدا ہو گئے۔ مثلاً ان پیش گوئیوں کو لے کر ایک خیال بڑی وسعت کے ساتھ یہ پھیلا ہوا دکھائی دے رہا تھا، دیتا ہے اب بھی، اور علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ زمانہ جو امام مہدی کے لیے مقدر ہے وہ دجالیت کا زمانہ ہوگا، اس میں صلیب اپنے عروج پر ہوگی، اور اس طرح صلیبی عقائد کا غلبہ، یہ ایک واضح طور پر پیش گوئی آپ کہہ لیں یا علامت کے طور پر حضور نے فرمایا کہ بیان کی جاتی ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی امام مہدی کو حاکم کے طور پر، بادشاہ کے طور پر، اور پورے غلبہ والا وجود یہ بیان کیا گیا ہے، اور اگر ان دونوں کو ایک ہی وقت میں ہونا ہے تو اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک پس منظر میں چلا جائے گا، ایک آنے کے بعد
امام مہدی غلبہ حاصل کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کا ازالہ ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تمثیلاً یہ فرمایا ہے کہ یہ پہلی دفعہ غلطی نہیں لگی کہ انسان ایک پیشگوئی سنتا ہے اور وہ معنی غلط سمجھے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی ایک مسیح آیا، اور اس مسیح کے متعلق بھی علاوہ دوسری پیشگوئیوں کے یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ بادشاہ ہوگا، اور اس کے آنے سے پہلے ایک اور وجود آئے گا ایلیا نام سے۔ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو ایلیا آنے والا ہے ملاکی نبی کی بشارت کے مطابق وہ اصالتاً نہیں بلکہ یوحنا کے رنگ میں، جس کو ہم یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ان کے وجود میں ان کے طور پر آنا تھا۔ اور اسی طرح مسیح کو تانا کے طور پر بھی کہا گیا، تنزن کہا گیا، اور سنجیدگی کے ساتھ بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ تو بادشاہ ہونا تھا۔ تو کیا تو بادشاہ ہے؟ ان کی وہ بظاہر جو بے مائگی کی حالت ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ باتیں کہی جاتی، لیکن مسیح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ تم سمجھ نہیں رہے، اصل پیشگوئی کا تقاضا یہ ہے کہ آنے والا ایلیا یوحنا کے وجود میں آنا تھا، اور میرا بادشاہ ہونا زمینی بادشاہت کو نہیں آسمانی بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بالکل اسی بات کو سامنے رکھا جائے تو اس وقت حسرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کاش کم فہم علماء وہ ان معنوں کو اختیار کریں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے ایک مقبول بندے نے بیان کیے، اور وہ معنی اختیار نہ کریں جو یہودیوں نے اختیار کیے اور ان کا تعاقب کیا۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اجمالاً، احادیث اور کشوف میں تفصیلاً آخری زمانہ میں آنے والے موعود کے متعلق پیشگوئیاں تھیں، جن میں سے ایک اس کا بادشاہ ہونا، لیکن وہ بادشاہت کوئی ظاہری دنیاوی طور پر بادشاہت نہیں بلکہ روحانی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کی حالت میں۔ اس موقع پر ساتھ ایک بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی ہے کہ نو تعلیم یافتہ یا علوم جدیدہ والے آج وہ کئی طرح سے ان پیشگوئیوں کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ اپنی عقل کے لحاظ سے سوچتے ہیں تو ان تشریحات کو جو تناقضات کا شکار ہیں الجھ جاتے ہیں، اور اس الجھاؤ کا نتیجہ سوائے انکار کے کچھ بنتا نہیں، اس لیے وہ اس پیشگوئی کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ اور اس انکار سے بچنے کی راہ صرف یہ ہے کہ نو تعلیم یافتہ لوگ بھی ان معنوں کو اختیار کریں جو عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائے اور جو پیشگوئیوں کا اصل منطوق ہے۔ تو اس طرح کتاب البریہ میں حضور نے بڑے جامع انداز میں پیشگوئیوں کا ذکر کیا ہے، اور بادشاہ ہونا، روحانی بادشاہ، خدا کی وحی کا آنا، اور یہ ہر مامور میں اللہ روحانی کی بادشاہت یہی ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ کالم صاحب، آپ کی خدمت میں جیسا کہ بھی یہ گفتگو اب شروع ہوئی ہے، مسیح موعود کے بارے میں، آنے والے مسیح کے بارے میں پیشگوئیاں ان کا تذکرہ ہوا ہے، تو ایک تو یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ آنے والا مسیح جو ہے وہ وہی اسرائیلی مسیح یعنی مسیح ناصری ہوگا۔ ایک نظریہ جیسا کہ جماعت احمدیہ بھی اس پر یہ عمل کرتی ہے کہ یہ ہے کہ وہ مسیح نہیں آئے گا، وہ تو فوت ہو چکا، بلکہ اس کا مسیح آئے گا۔ تو اس بات کا کیا ثبوت حضور نے اس کتاب میں دیا ہے کہ اس کا مسیح آئے گا؟ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میری امت میں مسیح آئے گا، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جس ساری امت کا اجماع ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسرائیلی مسیح جو انجیل لے کر آیا تھا وہ آسمان پہ زندہ ہے، اور وہی اپنے جسم خاکی سمیت زمین پہ آئے گا اور ان پیشگوئیوں کے مطابق خدمت دین سر انجام دے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں، جو لوگ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نادانی کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا کہ مسیح آسمان پہ زندہ ہے۔ فرمایا لے دے کے لوگ وہ آیت پیش کرتے ہیں جس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا نے مسیح علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہاں پر بھی آسمان کا لفظ نہیں ہے کہ آسمان کی طرف رفع ہوا، بلکہ آیت تو یہ کہتی ہے کہ اللہ کی طرف رفع ہوا۔
اور حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں کا خدا کی طرف رفع نہیں ہوتا، لیکن تمام مومنین اور تمام انبیاء ان کا وفات کے بعد خدا کی طرف رفع ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں کہ رفع اللہ سے مراد رفع جسمانی نہیں بلکہ رفع روحانی ہوتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ احادیث کا سہارا لیتے ہیں، احادیث میں بھی کہیں ذکر نہیں کہ مسیح جسم خاکی سمیت آسمان پہ زندہ ہے، صرف نزول کا لفظ آتا ہے اور آسمان کا لفظ اپنی طرف سے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نزول کے معنی تو ہیں کسی کی عزت اور احترام کے لیے کسی کی تشریف آوری کو نزول کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے عربی زبان میں مسافر کو بھی نزیل کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کسی مرفوع متصل حدیث میں مسیح کے لیے نزول کے ساتھ آسمان کا لفظ ہی نہیں ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گیا ہو اور اس نے واپس پلٹ کے آنا ہو تو اس کے لیے عربی زبان میں رجوع کا لفظ ہوتا ہے، نزول کا لفظ نہیں ہوتا۔ اگر مسیح آسمان پہ گیا ہوتا زندہ اور اس نے وہاں سے آنا ہوتا تو احادیث میں لفظ رجوع استعمال ہوتا، بلکہ حضور نے یہاں پہ ایک بڑی ہی حکمت کی بات بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں تمام فرقوں کی حدیث کی کتابیں تلاش کر جاؤ، کسی کتاب میں ایسی حدیث نہیں ملے گی، نہ صحیح حدیث اور نہ بناوٹی حدیث، جس میں یہ ذکر ہو کہ مسیح جسم خاکی سمیت زندہ آسمان پہ چلا گیا اور وہ مسیح زندہ آسمان سے زمین پہ دوبارہ آئے گا۔ فرمایا یہ مضمون نہ کسی صحیح حدیث میں پایا جاتا ہے، نہ کسی من گھڑت وضعی حدیث میں پایا جاتا ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں اتمام حجت کے طور پر کہ اگر کوئی کسی صحیح حدیث سے یا کسی موضوع حدیث سے یہ بات ثابت کر دے کہ مسیح جسم خاکی سمیت آسمان پہ زندہ گیا تھا اور وہ مسیح زندہ جسم خاکی سمیت زمین پہ پلٹ کے آئے گا تو میں اسے انعام کے طور پہ 20,000 روپیہ دوں گا۔ فرمایا میں توبہ بھی کروں گا اپنے دعوے سے اور اپنی تمام کتابوں کو جلا دوں گا، جس طرح چاہیں تسلی کر لیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم اور احادیث سے یہ پتہ چلا کہ مسیح فوت ہو گیا، کئی آیات کی حضور نے بحث فرمائی اور فرمایا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ شبہ پیدا ہوا بعض صحابہ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، تو اس پر حضرت ابو بکر نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر یہ ثابت کیا کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں، کوئی نبی پلٹ کے دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس پہ تمام صحابہ نے خاموشی اختیار کر کے آپ کے ساتھ اس بات پہ اتفاق کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے سارے انبیاء فوت ہو گئے اور کوئی نبی بھی پلٹ کے دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ جس اجماع سے صحابہ باہر ہوں، صحابہ تو کسی بھی نبی کی دنیا میں دوبارہ آنے کے قائل نہیں، بلکہ اس بات پہ اجماع کریں کوئی نبی دنیا میں پلٹ کے نہیں آئے گا، تو یہ کہنا کہ اجماع ہے یہ بات درست نہیں۔ امام مالک وفات مسیح کے قائل ہیں، امام ابن حزم وفات مسیح کے قائل ہیں، امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ، ابن عربی اور معتزلی فرقہ کے بہت بڑے بڑے علماء اور ائمہ وہ وفات مسیح کے قائل ہیں۔ خود امام بخاری اپنی کتاب میں بار بار ایسی حدیث پیش کر رہے ہیں جس سے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ مسیح اور تھا اور یہ مسیح اور ہے۔ چنانچہ حضور نے اس بات کو وضاحت سے بیان فرمایا کہ امام بخاری نے کئی مقامات پہ مسیح کا حلیہ بیان کیا، جہاں پر وہ اسرائیلی انبیاء کے ساتھ اسرائیلی مسیح کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں پر ہمیشہ اس حدیث میں حلیہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ مسیح کا رنگ سرخ تھا اور بال گھنگریالے تھے۔ لیکن جہاں جہاں پہ وہ اس مسیح کا تذکرہ کرتے ہیں جو امت محمدیہ میں آئے گا اور دجال کے فتنے کا کلا کما کرے گا، وہاں ہمیشہ وہ یہ حلیہ بیان کرتے ہیں حدیث کی روح سے کہ اس کا رنگ گندمی ہوگا اور اس کے بال سیدھے اور صاف ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ دو مختلف حلیے ان کے بار بار بیان کرنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنا عقیدہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ مسیح اور تھا، امت میں آنے والا مسیح اور ہے۔ تو یہ اس کا مثیل تو ہو سکتا ہے، وہی اسرائیلی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک انسان کے دو حلیے نہیں ہو سکتے۔ تو بلکہ اس پہ حضور نے فرمایا کہ یہ تو حدیث بتا رہی ہے کہ کیونکہ مسیح علیہ السلام اسرائیلی تھے، شامی تھے، ملک شام کے باشندے تھے اور ملک شام کے باشندوں کا رنگ سرخ ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہاں جہاں پر بھی اسرائیلی مسیح کا تذکرہ فرمایا اس کی رنگت کو سرخ بیان کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ وہ شامی باشندہ تھا، اور جہاں دجال کے ساتھ دجال کے فتنے کا استحصال کرنے کے لیے مسیح کا آنا بیان کیا، وہاں ہمیشہ اس کا رنگ گندمی بیان فرمایا۔ گندمی رنگ یہ ہمیشہ، اور بلکہ ہندوستانیوں کو ویسے لوگ عربی زبان میں آدم گندمی رنگ والا کہتے ہیں۔ گندمی رنگ کا لفظ یہ شامی باشندوں کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا، تو گویا حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ آنے والا مسیح جو میری امت میں آئے گا وہ شامی نہیں بلکہ ہندوستانی ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ مسیح کی عمر 120 سال تھی، تو فرمایا کہ جس کی عمر 120 سال ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کی وفات ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ وہ مسیح یہاں پہ نہیں آئے گا، بلکہ اس سے مراد یہ تھی کہ ایسا وجود آئے گا جو خدا کی بارگاہ میں صفاتی طور پر، روحانی طور پر اسرائیلی مسیح کے ساتھ مماثلت رکھتا ہو۔ اس روحانی اور صفاتی مماثلت کی بنا پہ اسے مسیح کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ جو انسان فوت ہو گیا وہ دوبارہ کیسے آئے گا؟ اور پھر اسرائیلی مسیح وہ ہے جو اسرائیلی شریعت لے کر آیا تھا۔ اب قرآن کریم کے نزول کے بعد اسرائیلی شریعت والا نبی وہ آ نہیں سکتا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب وہ معطل ہو جائے گا، کسی نبی کی مقام نبوت سے معطلی یہ نبی کی شان کے خلاف۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کا منصب بھی ہمیں یہ سمجھا رہا تھا کہ اسرائیلی مسیح، اسرائیلی شریعت کا پیغمبر وہ ہماری امت میں نہیں آئے گا۔ اور پھر بخاری نے، مسلم نے ان احادیث کو بیان کیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنے والا مسیح امامکم منکم، وہ تمہارا امام و رہنما ہوگا، اور منکم تم میں سے آئے گا، شامی افراد میں سے کسی اور امت کے افراد میں سے وہ نہیں آئے گا۔ تو ان آیات اور احادیث نے سمجھایا کہ آنے والے مسیح سے مراد اسرائیلی مسیح نہیں بلکہ اسرائیلی مسیح کے ساتھ روحانی اور صفاتی طور پہ مماثلت رکھنے والا وجود ہوگا جو خدا کی بارگاہ میں مسیح کا لقب پانے والا ہوگا۔ تو قاری صاحب جیسا کہ آپ نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح ناصری نہیں آئے گا، اس کی بنیادی دلیل جو ہے وہ آپ نے یہ دی ہے کہ چونکہ وہ فوت ہو گئے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکتے۔ تو یہاں کوئی کہہ سکتا ہے، کہتے بھی ہیں بعض لوگ کہ دیکھیں جی اگر وہ فوت بھی ہو گئے ہیں تو کیا حرج ہے؟ کیا خدا تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ وہی مسیح آئے؟ کیونکہ آنے والے کے بارے میں مسیح کا نام دیا گیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اس کو دوبارہ زندہ کر دے اور وہی مسیح دوبارہ آ جائے؟ تو اس کا پھر کیا جواب حضور نے دیا؟ بات یہ ہے کہ خدا کی قدرت اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ خدا نے کیا اصول قائم فرمایا ہے وہ ہمارے لیے قابل غور ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، کہ خدا کا اصول اور خدا کی سنت یہ ہے کہ جس کو وفات دے دے اسے وفات دینے کے بعد زندہ کر کے دوبارہ دنیا میں آباد ہونے کے لیے نہیں بھیجا کرتا۔ اس لیے مسیح علیہ السلام کا فوت ہو جانا بتاتا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آباد کاری کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس کو قبول کر لیں تو ذرا کسی حدیث سے اس بات کا تو پتہ دیں، کسی حدیث سے، کسی قول صحابی سے، کہ وہ کون سی قبر پھٹے گی جس میں سے مسیح زندہ ہو کر باہر دنیا میں آئے گا۔ کسی حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں کہ فلاں قبر میں سے مسیح باہر آئے گا، کسی صحابی کے قول میں اس بات کا تذکرہ نہیں کہ فلاں قبر سے مسیح زندہ ہو کے باہر آئے گا، اس لیے یہ بات عقلاً اور شرعاً قابل قبول نہیں ہے۔ قاری صاحب یہاں یہ بات تو طے ہو گئی کہ آنے والا جو ہے وہ مسیح مسیح ہوگا، نہ کہ وہ مسیح ناصری ہیں۔ قرآن مجید کی آیات، احادیث وغیرہ سے ثابت ہوا، جیسا کہ آپ نے کچھ اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں زبانی سے اسلام دیا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح مسیح ہوں، تو کس طرح ثابت ہوتا ہے، کس طرح پتہ چلتا ہے کہ آنے والا جو مسیح مسیح تھا وہ حضرت مرزا صاحب کی ذات ہے نہ کہ کوئی اور؟ حضور نے اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موسیٰ علیہ السلام کے مثیل ہیں۔ اب یہ مماثلت تقاضا کرتی ہے کہ وہ حالات یہاں بھی رونما ہوں۔ تو تورات اور دیگر انبیاء کی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو خبر دی تھی کہ میری امت میں جب امت کے افراد گمراہی کی لپیٹ میں آئیں گے
تو خدا کی طرف سے مسیح آئے گا جو میرے دین کی اور میری امت کی راہبری فرمائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی سورۃ جمعہ میں وآخرین منہم کی آیت میں خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تازگی کے لیے اور آپ کی امت کی راہبری کے لیے یہاں بھی مسلح آئے گا، جسے احادیث میں مسیح کے نام سے موسوم کیا گیا۔ تو یہ مماثلت اس بات کی متقاضی ہے کہ جس طرح موسوی امت میں موسوی دین کی رہنمائی کے لیے اور اس کی تجدید کے لیے آنے والا مسیح 14ویں صدی میں آیا تھا، اسی طرح یہاں پر بھی آنے والا مسیح تجدید دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 14ویں صدی میں آیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ امت میں بہت سے اولیاء کو خدا تعالیٰ نے کشفاً یہ خبر دی کہ آنے والا مسیح 14ویں صدی میں ظہور کرے گا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو حدیث نے پیش گوئی کی کہ جو مسیح موعود ہے وہ اس زمانے میں آئے گا جو زمانہ صلیب پرستی کے عروج کا زمانہ ہوگا۔ اور ہم تاریخی طور پہ دیکھتے ہیں کہ 14ویں صدی ایسی تھی کہ جب پوری دنیا صلیب پرستی کے طوفان کی لپیٹ میں آ چکی تھی، تو اس صلیب پرستی کے غلبے کے زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ پھر اس مقام کا تذکرہ کیا گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اوما بیدہ الی المشرق، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا کہ فتنہ دجال کا ظہور مشرق میں ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب فتنہ دجال کا ظہور مشرق میں ہوگا تو وہ مسیح جس نے اس فتنے کا علاج کرنا ہے لازمی طور پہ اس کا ظہور بھی مشرق میں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہندوستان کا ملک بلکہ بالخصوص پنجاب کی سرزمین جس میں آپ نے جنم لیا وہ مکہ معظمہ سے اور مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب ہے۔ بلکہ مسلم کی جو دمشقی حدیث ہے اس میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ مسیح کا ظہور دمشق سے مشرق کی جانب ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہماری سرزمین پنجاب کی جو آپ کا وطن تھا یہ دمشق سے بھی مشرق کی جانب واقع ہے۔ پھر احادیث میں حلیہ بیان کیا گیا، جس طرح ابھی میں نے عرض کیا تھا ایک سوال کے جواب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ وہ مسیح جو فتنہ دجال کے استحصال کی خاطر آئے گا اس کا رنگ گندمی ہوگا اور اس کے بال سیدھے ہوں گے۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب امت میں ظلم و جور کی کثرت ہوگی، پوری زمین ظلم سے بھر جائے گی، تو عدل و انصاف کا پرچار کرنے کے لیے خدا تعالیٰ مہدی کو بھیجے گا جس کی ناک اونچی ہوگی اور پیشانی روشن ہوگی۔ اب یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا گیا۔ اور ظلم و جور بھی پوری دنیا میں بھری پڑی تھی۔ پھر فرمایا تھا کہ اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، نئی نئی سواریاں آ جائیں گی، طاعون آئے گی، زلزلے آئیں گے، رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج کو گرہن لگے گا۔ تو اس قسم کی درجن بھر کے قریب حضور نے علامات بیان کی ہیں جو اس زمانے میں پوری ہوئیں، اور ان علامات نے پورا ہو کے بتایا کہ یہ زمانہ اس مہدی موعود، اس مسیح برحق کے ظہور کا زمانہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے ذریعے خدا تعالیٰ آسمانی نشانات دنیا کو دکھا رہا ہے جو میرے وجود کی سچائی اور حقانیت کی دنیا کو دلیل مہیا کر رہے ہیں۔ اللہ واسن جزا۔ یکسیر صاحب آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ جیسا کہ آنے والے مسیح کے بارے میں بھی یہ تعین ہو گئی کہ وہ مسیح مسیح ہوں گے، اور یہ بھی احادیث سے اور باقی پیش گوئیوں سے ثابت ہوا کہ زمانہ بہرحال وہی تھا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا اور اسی کا تقاضا کرتا تھا۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آنے والا جو مسیح تھا، مسیح موعود، ان کی بعثت کے بڑے بڑے مقاصد کیا تھے، وہ کس طرح حضور نے بیان فرمائے ہیں؟ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بعثت کے مقاصد جہاں اپنی بہت ساری کتب میں بیان فرمائے ہیں، کتاب البریہ میں خاص طور پر ایک نچوڑ کے رنگ میں بیان فرمائے ہیں، اور آپ کا اس میں ایک جملہ ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں تا سچائی اور ایمان کا راستہ پھر آوے اور دلوں میں تقوی پیدا ہو۔ یہ نچوڑ ہے سارے مقاصد کا، لیکن اسی طرح آپ نے بات کو چلایا ہے کہ میں آیا ہوں تا توحید خالص کی طرف مخلوق کو بلاؤں اور کبھی ایمان دلوں میں پیدا کروں اور خدا کا چہرہ لوگوں کو دکھاؤں۔ تو بات وہی ایک نقطہ پر رہتی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ حضور نے یہ فرمایا کہ ہر قوم کی آج ایمانی حالت ہمارے سامنے ہے،
اور آپ نے خصوصاً عیسائیت کا بھی ذکر کیا ہے اور ہندو مذہب دوسرا بڑا ہے، تو فرمایا کہ ساری قوموں میں اس وقت ایمانی حالتیں وہ مردہ کیفیت میں ہیں، ان میں قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اور اگر ان کے اندر جھانک کر دیکھا جائے ان کو دنیا پر اور دنیا کے اسباب پر ایک یقین ہے، اسی یقین کے بھروسے پر زندگی گزار رہے ہیں، اسی پر کاروبار کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے، دنیا اور دنیا کے اسباب پر یقین۔ اس کے مقابل پہ جس غرض کے لیے میں آیا ہوں، اور وہ سارے خدا کے ماموروں کی آمد کا مقصد ہوتا ہے کہ آخرت یاد دلائی جائے اور خدا کے ان کو قریب کیا جائے، خدا سے ملاقات ان کی کرائی جائے، وہ دونوں باتیں آخرت اور خدا شناسی، ان دونوں سے سارے مذاہب آج محروم ہیں اس کیفیت میں کہ آج ان میں کوئی نہیں جو آخرت یاد دلا رہا ہو، جو خدا کا چہرہ دکھانے کی دعوت دے رہا ہو، بلکہ وہی دنیا اور دنیا کے اسباب یہ محور بن گئے ہیں۔ جہاں تک مسیحیت کا، عیسائیت کا خصوصاً تعلق ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ مسیح ناصری علیہ السلام جب آئے، ان کی آمد کا مقصد بھی شریعت کو تازہ کرنا، ایمان کو قوی کرنا اور پھر خدا سے ملانا، یہی تھا۔ اور جس طرح اس مسیح کا یہ مقصد تھا، اسی طرح مجھے خدا نے جب مسیح بنایا ہے، میری آمد کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ اب حضور نے یہاں ایک بڑی پیاری بحث اٹھائی ہے کہ اگر یہ مقصد واضح ہے تو اس مقصد کا حصول کس طرح ممکن ہے، اور کیا جس طرح یہ حصول ممکن ہے وہ میرے ذریعے سے عمل میں آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ خلاصتاً دو طرح سے یہ مقصد حاصل کرنا ممکن تھا۔ ایک تو یہ کہ اس کی اگر بنیادی تعارفی کیفیت ذرا وسعت سے لی جائے تو بنتی یہ ہے کہ اگر اسلام کے اندر خدا شناسی اور آخرت کا دھیان اور ایمان کا قوی ہونا آ جائے تو عملاً کیا ہوگا؟ عملاً یہ ہوگا کہ ایک مسلمان کا خدا پر، خدا کے رسول پر، خدا کی کتاب قرآن کریم پر یہ ایمان تازہ ہوگا، اور یہ تازگی اس کیفیت کی علامت ہوگی جو میں پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ پیدا کس طرح سے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ دو طرح سے۔ ایک تو یہ تھا کہ قرآن کریم کی خوبیاں، اس کے عجائبات ہیں، اس کے اسرار ہیں، اس کے حقائق ہیں، دقائق ہیں، لطائف ہیں، معارف ہیں، بڑے گہرے مضامین ہیں، بطون ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو پوشیدہ خزائن در خزائن والے امور غیبیہ ہیں، ان کو اگر قریب کر دیا جائے تو جس کے قریب آئیں گے اس کو مالا مال بھی کر دیں گے، اس کو شناور بھی کر دیں گے ان باتوں کا جو باتیں نتیجتاً خدا شناسی کی باتیں ہیں، جو آخرت کی تیاری کی باتیں ہیں، آخرت کی یاد کی باتیں ہیں۔ تو جس طرح ایمان کو قوی کرنے کا مقصد قرآن کریم نے پورا کیا ہے، یا قرآن کریم کے وہ سارے رموز پورا کرتے ہیں، اس سے زیادہ مؤثر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسیح موعود آ کر، امام مہدی آ کر قرآن کریم کے یہ سارے رموز، عجائب، اسرار، نکات یہ اجاگر کرے گا۔ حضور نے ذکر فرمایا کہ میری کوئی ایک کتاب نہیں ہے، بہت ساری کتابیں ہیں۔ میری کتابوں پر کوئی بھی آدمی انصاف سے نظر ڈالے تو وہ معلوم کرے گا کہ خدا تعالیٰ نے میرے ذریعہ قرآن کریم کے پوشیدہ اسرار اور نکات معرفت وہ سارے بہت نمایاں کر کے ایک زندہ کتاب کے طور پر گویا از سر نو قرآن کریم کو ایک تابندگی اس نے دی ہے، اور اس کا میں ذریعہ بنا ہوں۔ تو میرا ذریعہ بن جانا یہ ایک ذریعہ ہے اس مقصد کا جس کے لیے میں مبعوث ہوا ہوں، یعنی آخرت کی یاد اور خدا شناسی۔ دوسرا ذریعہ حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ تائیدات سماوی ہیں، آسمان کی طرف سے، خدا تعالیٰ کی طرف سے پہلے ایک بات کہی جائے، پھر وہ پوری ہو، جس کے نتیجہ میں خدا کے معمور کی تائید ہو رہی ہو، اور جو خدا کے معمور سے ٹکرانے والی قوتیں ہیں ان کی ناکامی یہ واضح ہو رہی ہو۔ تو یہ دونوں پہلو لیے تائیدات سماوی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں، ان دعاؤں کی قبولیت، تو یہ دوسرا حصہ۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب انسان دعائیں کرتا ہے اور تائیدات سماوی آتی ہیں تو جو واقعات رونما ہوتے ہیں وہی واقعات نشان کہلاتے ہیں،
معجزات کہلاتے ہیں۔ تو اس طرح نشانات کا ظہور اور دعاؤں کی قبولیت اور تائیدات سماوی یہ دوسرا ذریعہ ہیں قرآن کریم کے معارف کے ساتھ، اور حضور نے یہ فرمایا کہ میرے ذریعہ سے یہ دونوں طریق اتنے قوت کے ساتھ استعمال میں لائے جا رہے ہیں کہ میرے سامنے کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کل عیسائی اسلام کی زندگی پر اعتراض کرتے تھے اور ایسے جرت کے ساتھ اسلام پر حملہ آور تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس اپنی تصدیق کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن آج ان دونوں ذریعوں سے جس طرح ایمان قوی ہو رہا ہے، جس طرح خدا کا تعلق بڑھ رہا ہے، جس طرح ایمان میں انسان ترقی کر رہا ہے، اس کیفیت میں آ کر آج کسی عیسائی کو جرت نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے آ کر کوئی اعتراض کرے اور میرے سامنے وہ ٹھہر سکے۔ تو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام تر مقاصد کا نچوڑ بیان کر کے یہ فرمایا کہ میرے ذریعہ نشانات کا ظہور اور قرآن کریم کے اسرار و معارف کا ظاہر ہونا ایسے ذرائع ہیں کہ ان کے نتیجہ میں ایمان کبھی سے کبھی تر ہو رہا ہے، آخرت اور خدا کی یاد قریب آ گئی۔ اکثر صاحب دوسرے اس پروگرام کے حوالے سے اب ہم آخری سوال کی طرف آتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بھی ذکر اس کتاب میں فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کتنی قسم کے ہیں، تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ حضور نے کیا بیان فرمایا۔ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے مضامین بڑے ہی پیارے انداز میں مربوط فرمائے ہیں۔ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ان کی قسموں کا تذکرہ ہے نا، وہ بھی بالکل اس انداز میں ہے کہ عیسائیت معجزات کا سہارا لے کر عام لوگوں کو بتاتی ہے کہ گویا یہ نشان صدق ہیں، یہ ان کی راستی کے ثبوت ہیں، حالانکہ وہ قصے اور کہانیاں ہیں۔ ان پر یہ تبصرہ کر کے آپ نے فرمایا کہ حقیقی معجزات کیا ہیں، اور اس میں فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور آپ کے معجزات دو طرح کے ہیں۔ ایک تو حضور نے فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کسی بات کے حوالہ سے یا ہاتھ کے کسی اشارہ کے حوالہ سے یا آپ کی دعا کے نتیجہ میں کچھ واقعات ہوتے ہیں جو براہ راست گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ہیں۔ تو اس قسم کے معجزات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی قریباً 3000 ہیں۔ اور دوسری قسم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے نتیجہ میں آپ ہی کی تاثیر کے طور پر آپ کے متبعین کے ذریعہ ظاہر ہوتے ہیں، اور اس کیفیت میں خواہ وہ کوئی دور ہو، کوئی علاقہ ہو، آپ کے اگر متبعین کے ذریعہ کوئی نشانات ظاہر ہوتے ہیں تو وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ اس سے حضور نے فرمایا ہے کہ کبھی کوئی زمانہ خالی نہیں رہا، کوئی صدی خالی نہیں رہی، اور اس میں اپنے تئیں ظاہر فرمایا ہے کہ آج خدا تعالیٰ نے اس صدی میں، اس زمانہ میں، اس دور میں مجھے مسیح موعود کے طور پر معمور کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیجہ میں معجزات سے نوازا ہے۔ تو یہ جو دوسری قسم کے معجزات ہیں، حضور نے فرمایا کہ ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور فرمایا کہ یہ دونوں قسم کے معجزات یہ در حقیقت عظمت مصطفی کے ثبوت ہیں، اور ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کا سب سے بڑا نبی اور خدا کا سب سے پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں طرح کے معجزات سامنے نہ ہوں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موازنہ کے رنگ میں بتایا ہے کہ دوسری صورت میں تاریکی ہی تاریکی ہے، نشانات کی روشنی اور نشانات کے نام پر قصے اور کہانیوں کی تاریکی اور اندھیرا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے پرے اگر ہم جھانک کے دیکھیں تو ساری تاریکی تاریکی ہے، اور قصے اور کہانیاں ہیں، اور وہ روایتاً بیان کر رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو اپنی صداقت خود ثابت کر سکے، وہ خود ثبوت طلب ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا ہے کہ ان قصے اور کہانیوں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو بآسانی معلوم ہوگا کہ جب بھی کوئی کہانی بیان کی جاتی ہے، کوئی قصہ بیان کی جاتا ہے، اس میں جھوٹ کی شمولیت کا احتمال ہوتا ہے، اور جتنی کوئی کہانی، کوئی قصہ پرانے زمانہ سے منسلک کیا جائے
اتنا ہی اس میں جھوٹ کی شمولیت کا احتمال بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے والے معجزات کے طور پر بیان کی جانے والی باتیں ہیں، ان میں جھوٹ کی شمولیت کا بہت اندیشہ ہے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصاً دوسری قسم کے معجزات وہ تو ایسے ہیں کہ کسی بھی دور کا انسان ہو اس کے سامنے ایک عارف باللہ موجود ہوگا۔ ہر صدی میں، ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ نے ایسے خوش نصیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کھڑے کیے جن کے ذریعہ تازہ بتازہ نشانات وہ ظاہر ہوئے۔ جتنے اولیاء اور مجددین اور خدا رسیدہ خدا تعالیٰ کے ساتھ قرب کا تعلق رکھنے والے، ان کے ذریعہ اور انہی کے تسلسل کا عروج ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ظاہر ہوا۔ عیسائیت کا خصوصاً ایک موازنہ ہے نا، تو حضور نے فرمایا ہے کہ کہاں ہے کوئی عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے نتیجہ میں اس طرح کے معجزات آگے بیان کر سکے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہم پاتے ہیں۔ اس میں حضور نے اپنے آپ کو پیش فرمایا ہے۔ تو اس تعلق میں ایک اصطلاح کے طور پر حضور نے فرمایا ہے کہ جہاں یہ زندہ معجزات نہیں ہیں وہاں کسی آدمی کا کراماتی انسان، کراماتی آدمی کے طور پر بیان ہونا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے اگر الگ ہو کر دیکھیں تو سارے کراماتی وجود وہ قصے اور کہانیوں سے بنے ہوئے لگتے ہیں، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اس دوسری قسم کے وہ کراماتی انسان ہر دور میں دکھاتے ہیں اور وہ قصوں اور کہانیوں کے محتاج نہیں ہیں۔ تو اس پیارے ایک موازنہ کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف مخلوق کو بلاتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ آج نشان ظاہر ہو رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے خوارق امور کا ظہور مسلسل ہو رہا ہے، اور یہ سارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہیں۔ اس کو فرمایا ہے، اور یہ کتاب البریہ سے الگ ایک مضمون ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کئی دفعہ آپ نے دعوت دی۔ یہاں اتنا فرمایا ہے کہ اگر کسی مذہب کا کوئی آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ اور نشان دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہاں آ کر ہمارے پاس رہے، خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ عیسائی ہے، خواہ وہ آریہ ہے، وہ نشان دیکھے گا۔ تو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو طرح کے معجزات کی تفصیل سے بتایا ہے کہ کائنات میں جو روشنی ہے، کائنات میں جو آج انسان کو ہدایت رشد کی روشنی ملتی ہے، وہ ساری کی ساری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہے۔ اور اس موقع پر آپ نے فارسی کے 2 اشعار بھی لکھے ہیں جس میں بڑا خلاصہ ایک آ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ محمد است امام و چراغ ہر دو جہاں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام ہیں اور روشنی دینے کا ذریعہ ہیں دونوں جہانوں کے لیے، دونوں جہانوں کے حوالہ سے۔ محمد است فروزندہ زمین و زمان، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے روشن کر رکھا ہے زمین کو بھی، روشن کر رکھا ہے آسمان کو بھی۔ اور فرمایا کہ خدا نہ گوئے مش، میں آپ کو خدا نہیں کہہ سکتا، زے ترس حق، خدا ہی کے ڈر کی وجہ سے، مگر بخدا، لیکن خدا کی قسم، خدا نماست وجودش، آپ کا وجود خدا نما ہے برائے عالمیاں، تمام عالمین کے لیے۔ تو اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات 2 طرح کے بیان کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے در حقیقت جو مذہب کا سارا تعارف ہے، جو خدا شناسی کی ساری کیفیت ہے، جو آخرت کی تیاری کے سارے لوازمات ہیں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے منسلک کر کے عظمت مصطفی ظاہر فرمائی، اور سارے دوسرے جو مذاہب ہیں ان پر فضیلت اور برتری جو ہے اس حوالے سے وہ ثابت ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔ تو آپ دونوں بزرگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے حضور کی اس کتاب البریہ کے حوالے سے کچھ یہاں گفتگو کے لیے آپ تشریف لائے۔ تو اس کے ساتھ ہی اب آپ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور کتاب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔